الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنهم وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین السلام علیکم. جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے بلاغ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. 7 سال کے اندر جو کچھ چشتی صاحب نے کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے، اور خدا کا قانون بھی یہی ہے کہ جب بلاغ پورا ہو گیا وہ احکم الحاکمین ذات بھی خاموش ہو گئی، قرآن مجید اترنا بند ہو گیا. تو میرے ناقص خیال میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو چشتی صاحب نے نہ کہی ہو حق کی. میں آنا نہیں چاہتا تھا، عارف صاحب کے پاس میں چلا گیا، تو میرے ساتھ جو بندے تھے انہوں نے میں بھیج دیا کہ ریاض بولے نے کہا تقریر جو ہے تم نے کرنی ہے. تو میرا مسجد میں آنا دل نہیں کرتا تھا، میں جتنا دفعہ آیا نہیں آیا میں یہاں. تو میں وہاں جا کے بندوں کو بھیج دیا، میں وہاں سو گیا کہ میں 2:30 بجے وہاں آ جاؤں گا. لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ مجھے خواب دیکھا، اس خواب کے تحت مجھے آنا پڑا. خواب جھوٹا بیان کرنے والا جہنمی ہے، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ سے وہ بات نہ ہو اور آپ سے جو ہمیں جہنم کی طرف دھکیل دے. کیوں؟ عزت ساری اللہ کے ہاتھ ہے، اس لیے بندے ساری دنیا بھی ساتھ ہو جائے اور اللہ ناراض ہو جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ساری دنیا ناراض ہو جائے اللہ ساتھ رہے تو کوئی نقصان نہیں ہے. اس لیے بندہ کام. مجھے کہتے ہیں جی آپ جماعت بناؤ، میں نے کہا ہم جماعت کے قائل نہیں ہیں. جو بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے. ہم نہ بڑا بننے چاہتے ہیں نہ ہمیں جماعت کی ضرورت ہے. وہ ہمارا دینی بھائی ہے جو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. تو ہماری غرض جماعت بنانا نہیں. امت مسلمہ کو قرآن اور حدیث کی روح سے، اسلام کی روح سے قولی طور ہم دین اسلام کا فارمولہ دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا اسلام کیا ہے. جب قولی طور فارمولہ دین کا صحیح آ جائے گا پھر اس کا اثر دل پر ہوگا. تصدیقم بالقلب بعد میں ہوگی اور بعد میں انسان کو عمل فائدہ دے گا. تو بعض نام نہاد مولوی ایسی باتیں کر دیتے ہیں جس مسلمانوں میں شکوک پیدا ہو جاتے ہیں
اور وہ راہ راست سے ہٹ کر قولی طور دین کی مخالفت کرتے ہیں، اس کا اثر بھی پھر دل پر ہوتا ہے اور اعمال اور افعال اور معاملات پر ہوتا ہے۔ کیونکہ دین کامل دین ہے، وہ اصلاح احوال کرتا ہے، یعنی اصلاح بالقول بھی کرتا ہے اور اصلاح بالفعل یعنی اصلاح فی الاعمال بھی کرتا ہے، اور آخری چیز ہے اسلام کی کہ وہ اصلاح بالمعاملات یعنی اصلاح فی المعاملات بھی کرتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں اقوال، اصلاح احوال اصلاح اعمال کے تابع ہوتا ہے اور اصلاح اعمال معاملات کے تابع ہوتا ہے۔ اصلاح احوال بالقول صحیح نہ ہو تو نہ عمل صحیح ہو سکتا ہے، نہ معاملات صحیح ہو سکتا ہے۔ یہ دروازہ ہے اور انتہا معاملات ہے۔ معاملات غلط ہوں تو یہ سمجھ لو کہ اصلاح احوال ہی صحیح نہیں ہے۔ اصلاح احوال علماء لوگ ہیں، کیونکہ عالم حکم متصل بالقول ہوتا ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نماز فرض ہے لیکن پڑھا نہیں سکتا۔ اصلاح اعمال قوم ہوتی ہے، ہم اصلاح اعمال مولویوں کو سمجھتے ہیں، کیوں؟ وہ ہے حکم متصل بالقول اور قوم ہے حکم متصل فی العمل اور حکومت ہے حکم متصل فی العمل بالمعاملات فی المعاملات۔ آخری چیز وہ ہے احوال اعمال کے تابع اور اعمال معاملات کے تابع۔ معاملات غلط ہو نہ اعمال صحیح رہتا ہے نہ احوال صحیح رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خدا رسول کی اطاعت ہم پر فرض کر دی، احوال میں بھی، اعمال میں بھی اور معاملات میں بھی، اور سارا زور معاملات پر دیا۔ احوال پر علماء لوگ ہیں، اعمال پر عوام ہے کیونکہ یہ متصل بالقوا ہے، عوام طاقت ہے، اور حکم متصل بالقوا فی العمل معاملہ حکومت ہے۔ اب مولوی جو ہے وہ ہے زبانی بات والا، وہ قوم کو کھینچ تو نہیں سکتا، وہ یہ کہتا ہے نماز فرض ہے پڑھا تو نہیں سکتا۔ یہ طاقت کو ایک دوسری طاقت کھینچتی ہے جو حکومت ہے، پھر وہ معاملات کی اصلاح کرتی ہے، تو قوم معاملات کے تابع ہوتی ہے، عوام جو ہوتی ہے وہ معاملات کے تابع ہوتی ہے۔ اس لیے جب تک معاملات صحیح نہ ہوں احوال کا کرنا بھی بیکار، اور اعمال تو ویسے ہی صحیح نہیں ہوتا۔ خیر، یہ ایک لمبی بات ہے، بہت لمبا موضوع ہے اسلام کا، جو آج کل ہمارے ذہنوں سے کھینچ لیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم میری اور میرے محبوب کی اطاعت کرو، حکم مانو۔ کیوں؟ بغیر محبت خدا رسول جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، اور بغیر فرما برداری خدا رسول جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ یوں سمجھ لو بغیر فرما برداری خدا رسول جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم کو اور آپ کو سچا کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا ان لوگوں جیسا نہ ہونا کہ ہم نے سنا تم اطاعت کرو، ان جیسا نہ ہونا جو کہتے ہیں ہم نے سنا، وہ انہوں نے سنا نہیں، سنتے تو اطاعت کرتے۔ تم سننے والے ہو، تم ان جیسے کیوں ہوتے ہو جو اب اطاعت نہیں کرتے؟ وہ تو نہ سننے والے ہیں نا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔
اور پھر آگے فرمایا ہر جانور سے بدتر جانور وہ لوگ ہیں جو سنتے نہیں، یعنی میرے محبوب کی اطاعت نہیں کرتے، کیونکہ مقصود رسالت جو ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، مقصود رسالت جو ہے وہ اطاعت ہے، حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں رسول اس لیے بھیجتا ہوں کہ میرے رسول کا حکم مانا جائے، بھیجنے کا میرا مقصد بھی یہی ہے۔ جب حکم نہیں مانے گے تو مقصد تو فیل ہو گئے۔ جب مقصود رسالت ہم دعویٰ مقصود رسالت جو ہے اس کی تسلیم رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں تو تکمیل مقصود رسالت تسلیم مقصود رسالت ہوگا۔ بات سمجھنا کہ اگر آپ کوئی مقصد میرے پاس لے آئے، میں نے آپ کو جتنا عزت کی کہ آپ کا مقصد پورا نہیں کیا تو میں نے آپ کے مقصد کو تسلیم نہیں کیا، سمجھنا۔ تکمیل مقصود کے بغیر تسلیم مقصود کا دعویٰ جو ہوتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ یوں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، حاکم الحاکمین ہے، سب سے بڑا ہے، یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کا ماننا بہت مشکل ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جب میں کلمے کی حقیقت کو جانتا ہوں تو میں کلمہ پڑھتے ہوئے لرز جاتا ہوں۔ مجھے شعر نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں لرزتا ہوں کلمہ پڑھتے ہوئے۔ صحابہ گرم ریت پر لٹا کر پیٹے گئے، انگاروں پر پیٹے گئے، جان مال لٹ گیا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر شکایت کی کہ یا رسول خدا، ہم پر آپ کے ہوتے ہوئے اتنا تکالیف۔ تو اللہ نے جواب دیا، کعبے کی چھاں پر بیٹھے تھے سر، اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، تم خیال کرتے ہو کہ بحث تمہیں آسانی سے مل جائے گا؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تمہیں تو اگلو جیسی تکلیف آئی بھی نہیں۔ مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ اللہ نے فرمایا تمہیں پہلے جیسو تکلیفیں دین میں آئی نہیں، تھوڑی تکلیفیں آئیں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا ہم سے بھی زیادہ تکلیفیں آئیں پہلوں کو؟ حدیث پاک نے آپ نے فرمایا کہ لوگ کلمہ پڑھتے تھے تو ظالم حاکم جو تھے لوہے کی کنگھیوں سے ان کا ماس نچو لیتے تھے آہستہ آہستہ، اسے باندھ کر تمام مسلمانوں کو کلمے گو کو باندھ کر پھر وہ اپنے لگا دیتے تھے، کہتے تھے ان کا جلدی نہ مارو، انہیں عذاب سے آہستہ آہستہ مارو تاکہ یہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ دیکھو قربان ان لوگوں پر ایمان سے، آپ سمجھیں، ذرا سوچیں کہ کنگھیوں سے ماس چونڈا جائے اور پھر بندہ ثابت قدم رہے تو ان پر ہم قربان نہ ہو جائیں؟ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اولو العزم رسول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں تمام امتوں سے افضل کہا گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے تکالیف اتنا پہنچ جاتے تھے حتیٰ یقول الرسول، رسول صبر کی انتہا ہوتی ہے رسول پر، ہر چیز کی انتہا، ملفا اقوال اعتقاد، سب چیز کی انتہا ہوتی ہے رسول پر، کیونکہ رسول سب سے اعلیٰ مخلوق ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب رسولوں سے اعلیٰ ہے۔ تو ان اپنے رسول کے ساتھ رہتے ہوئے لوہے کی کنگھی سے آہستہ آہستہ ماس چونڈا جائے اور وہ پھر ان کو نہ مانے تو ایمان سے سمجھیں ان کا درجہ بلند ہے یا ہمارا؟ ہم تو تھوڑی سی تکلیف آئی چھوڑ دیں گے،
انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، اسلام پر ثابت قدم رہے، اور اسلام میں آزمائش امتحانات آتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کرامت، فلاں بزرگ نے چور کو کتب بنا دیا۔ میں پوچھتا ہوں، انہوں نے تو ایک چور کو کتب بنایا، اور شریعت لاکھوں چوروں کو کتب بنا دیتی ہے۔ شریعت کا نفاذ جب آ جائے نا، شریعت ایسی چیز ہے، شریعت کے نفاذ کے لیے جو کام کرنا ہے وہ تو کروڑوں آدمیوں کو اسلام پر لے آتی ہے۔ شریعت تو ایسی چیز ہے، ایک چور کا ہاتھ کاٹ دے کوئی چور توبہ طیب ہو جائے گے۔ جتنا تکالیف شریعت کے نفاذ کے لیے آتی ہے اتنا کرامات کے لیے نہیں آتی۔ تو بڑی کرامت یہی ہے کہ انسان کو تکالیف آئے وہ ثابت قدم رہے۔ پہلے بھی مسلمان تکالیف، تو اللہ سب سے بڑا ہے، ایسے ہے نا، پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے پیدا، وہ حکیم بھی ہے علیم بھی ہے۔ ارے جو چیز جو بنائے جتنا وہ جانتا ہے، اور کون جانتا ہے؟ روحانی حکیم۔ اس لیے مسلمان کا سارا خیال جو ہوتا ہے وہ روحانیت پر ہوتا ہے، جسم پر نہیں ہوتا۔ جسم تو مٹی سے مل جائے گا، روح جو ہے باقی رہتا ہے۔ تو اسلامی حکمران جو ہیں وہ روحانی تحفظ کرتے ہیں، ایمان کا تحفظ کرتے ہیں۔ ارے جان تو جب تک زندہ رہنی ہے وہ رہے گی، جان کا تحفظ نہیں کرتے، ایمان کا تحفظ کرتے ہیں۔ جان کا تحفظ تو خدا کر رہا ہے، ہمارا کیا واسطہ؟ جان تو جب جانی ہے چلی جائے گی، تو اس کو بچا رہے ہیں ہم، یہ تو ہمارے بچانے سے نہیں بچتی۔ تو ہماری کم عقلی یہ ہے کہ ہم ایمان جیسی نعمت دے کر جان بھی دے دیتے ہیں۔ ارے ایمان سے ہم ایمان دے دیں، جان ہماری باقی رہے گی؟ یہ بتاؤ، جان تو باقی نہیں رہتی نا۔ تو ہمیں تحفظ ایمان کا کرنا چاہیے، جان کی تو اس نے جو وقت لکھا ہے وہ تو آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اس لیے دنیا میں جتنا اسلامی حکمران گزرے ہیں انہوں نے قوم کی روحانی اصلاح کی ہے، جسمانی خود بخود ہو جاتی ہے۔ یہ میری بات یاد رکھنا کہ روحانی تحفظ جو ہے، روحانی تحفظ اور روحانی اصلاح کے بغیر جسمانی تحفظ اور جسمانی اصلاح ناممکن ہے۔ بحیثیت مسلمان یہ عقیدہ بنا لو۔ اس لیے اسلامی تعلیمات اور اسلامی حکومت کا سارا خیال روحانیت کی طرف ہوتا ہے۔ وہ روحانی تحفظ کرتے ہیں، روحانی اصلاح کرتے ہیں، جسم کی خود، کیونکہ جسم جو ہے روح کے تابع ہے۔ اسلام سارا زور روحانیت پر لگا گیا ہے، ظاہر پر نہیں کرتا۔ اس لیے جس اللہ نے جس نے بنایا ہے ہم کو، جتنا وہ جانتا ہے کون جانتا ہے؟ اس لیے اللہ کے قانون کے بغیر اصلاح انسانی معاشرے کی ناممکن ہے، بالکل ناممکن ہے۔ کیونکہ وہ حکیم ہے، جس نے پیدا کیا وہ حکیم بھی ہے، وہ ہمارا علاج جو کرے بتائے گا۔ ارے ڈاکٹر جو جسمانی علاج بتائے اس کے آپ علیحدہ کرنے جائے، آپ شفا یاب ہوں گے؟ وہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے اس حکیم نے جو ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمارے جو علاج بنائے ہیں وہ روحانی ہے۔ اس لیے ایک حکیم گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہا یا رسول اللہ 1 ماہ ہو گیا میں آیا روزی کمانے، ایک مریض بھی میرے پاس نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا یہاں لوگ میری سنت پر عمل کرتے ہیں، تو اور جگہ چلا جا، یہاں بیماری نہیں آتی۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ علاج کرنا سنت ہے، میں ناقص عقل یہ کہتا ہوں کہ سنت علاج ہے بیماریوں کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ ہماری بیماریوں کا علاج ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت زندگی کو نہیں بچا سکتی، اور ہمارا ایمان ہے کہ مجازی طاقتیں جتنا ہیں نا، جتنا بھی طول کو چلے جائیں،
تم سمجھو مجاز حقیقت کے تابع ہوتی ہے، ادھر آنکھ نہ لپٹنا، چاہے آپ کی جان بھی چلی جائے، تم حقیقت پر نگاہ رکھنا، کیونکہ مجازی طاقت اپنی طاقت نہیں ہوتی، حقیقت کی دی ہوئی ہوتی ہے، تو حقیقت اس مجازی طاقت کو دیتا ہے اپنے مسلمانوں کا امتحان لینے کے لیے، وہ دے دیتا ہے۔ تو مجازی طاقت جس کو مل گئی اس نے اپنی طاقت سمجھ لی، اور یاد رکھنا مجازی طاقت جو حقیقت کے خلاف ہو وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے، دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ جتنے دن حقیقت رکھے گی جو جب ختم کر دے گی وہ ختم ہو جائے گا۔ ارے میں آپ کے کپڑے پہن کر مثال یہ دینا بھی نہ چیز ہے، وہ تو مثال بے مثال ہے۔ میں آپ کے کپڑے پہن لوں اور لوگ جانتے ہوں کہ اس کے کپڑے ہیں، تو میں میرا شو بناؤں لوگوں کے آگے، پھر کوئی کہے گا، وہ کہے گا یہ بیگانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تو انسان خلیفۃ الارض ہے، کاش کہ ہم سمجھ لیتے انسان کیا ہے، خلیفۃ الارض، اور خلیفہ کا مطلب ہے نائب، اللہ کا نائب۔ اب نائب کون ہوتا ہے؟ نائب ہوتا ہے جو اپنی طاقت کا تصرف حقیقی مالک کی مرضی کے مطابق کرے۔ نائب رہتا ہے اگر خود اپنی طاقت کا تصرف اپنی مرضی کے مطابق کرے، پھر وہ نائب نہیں رہتا، شریک بن جاتا ہے۔ جو بات میری غلط ہو وہ مجھے کہہ دینا، ایسے ہاں میں ہاں نہیں ملانا۔ اللہ مجھے محفوظ رکھے، میں خود کوئی چیز نہیں ہوں، اللہ کی پناہ مانگ کر بیٹھا ہوں کہ اللہ مجھے کوئی ایسی بات نہ کہوں میں جس میں خدا رسول ناراض ہو۔ اپنی میری کوئی طاقت نہیں، میں اس کی پناہ مانگ کر بیٹھا ہوں، مجھے امید ہے اللہ مجھے پناہ دے گا، ایسی بات مجھ سے نہیں نکلے گی جو مجھ پر گرفت ہو، غلط بات نہ نکلے۔ اور جو بات کر رہا ہوں ادیب فاضل سب کے آگے اس کا میں جواب دے ہوں کہ انسان جو ہے خلیفہ ہے، نائب ہے، اور نائب تب تک نائب رہتا ہے جب اپنی طاقت کا قول میں، فعل میں یعنی اعمال میں اور معاملات میں، آخری چیز معاملات ہے، وہ حقیقی مالک کی مرضی کے مطابق نہ نمٹے، اپنی مرضی کے مطابق پھر نائب نہیں رہتا، مالک بن جاتا ہے۔ ایمان سے کہ جو کہے میں خدا کا شریک ہوں آپ مانیں گے؟ پھر شرکت، پھر معاملات کیسے مانتے ہو؟ وہ تو نائب نہیں رہا، وہ تو نائب رہا ہی نہیں، وہ تو خود اپنے آپ کو مالک سمجھے بیٹھا ہے۔ اور بات سنو میری، اب وقت قریب ہے، ہم نے اتنا عمر ضائع کر دی ہے، تھوڑی سی عمر ہے، یہ خدا رسول کو دے دو، اس کی دی ہوئی ہے اس کو دے دو، کیونکہ جب معاملات میں آزادی قوم کی کھینچ لی جائے، معاملات خدا رسول کے حکم کے موافق نہ لپٹے جائیں، اعمال فعل میں قوم خدا رسول کو مانتی رہے، پوری طور جزوی طور نہیں، تب تک عذاب نہیں آتا۔ اس کے بعد آخری درجہ ہے کہ قوم کو اسلام میں قولی آزادی دی جائے۔ جب قولی آزادی بھی ختم ہو جائے کہ حکمران زبانی کہنا بھی ملک میں ختم کر دیں کہ حق کوئی نہ کہے، اس وقت عذاب الہی آ جاتا ہے، اور حدیث پاک کی روح سے بہت بڑے زلزلے کی انتظار کرو۔ مومن کی شان ہے ولم یخشى الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، یہ مومن کی شان ہے۔ تو قولی آزادی جب چھن جائے، یعنی اسلام کو ملک میں قولی طور بھی بیان نہ کرنا کیا جائے، پھر یوں سمجھو عذاب آ جاتا ہے، پھر مالک حقیقی کو غیرت آ جاتی ہے کہ ادنا سا ادنا حق بھی میرا چھین لیا گیا، میری بات زبانی بھی بند کر دی گئی۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ قولی طور بھی حق بیان کرنا اجازت نہیں ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا عذاب ہم پر آنے والا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہم کو ایمان کامل نصیب کرے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی اس عذاب سے بچا لے۔ مسجدیں، ایک بادشاہ نے ایک بندے کو کہا، ارے خدا کے گھر میں بھی ہر ایک کے گھر میں اپنی بات کرنا، آپ اپنے گھر میں بادشاہ کو گالی دیتے رہیں، دے سکتے ہیں؟ تو تمہارا گھر ہے، کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ تو خدا کے گھر میں خدا کی بات نہیں کی جا سکتی۔ خدا کے گھر میں خدا اپنے گھر میں اس کو اپنے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، خدا کے گھر میں۔ تو قولی طور اب بادشاہ نے ایک بندے کو کہا، 1 ماہ کے لیے تو میرے ملک سے نکل جا، قلم رو سے نکل جا۔ وہ پریشان ہو کر گھر گیا، بیٹی اس کی عالم تھی، کہا ایسے، اس نے کہا بابا یہ کوئی بات نہیں ہے، تو مسجد میں جا کر بیٹھ جا، 1 مہینہ میں تجھے کھانا دیتی رہوں گی، مسجد میں بیٹھ جا۔ تو وہ مسجد میں گئی، بیٹھ گئی۔ تو سپاہی آ کر دیکھ کر وہ چلے جاتے تھے کہ یار مسجد میں بیٹھا ہے، کیسے پکڑیں؟ بادشاہ کو کہا، بادشاہ نے تمام فقہاء علماء کو بلوایا، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت وہ تیرا ملک ہی نہیں ہے، تو جب دوسرے ملک میں خدا کے ملک میں چلے گئے، خدا کی اجازت کے بغیر تو نہیں پکڑ سکتا اس کو، مسجد میں تیری کوئی بادشاہی نہیں ہے۔ ایمان سے یہ دوارے جو ہیں نا، دوارے سینکڑوں میل دور سڑک لے جائیں گے، اپنا دوارا نہیں توڑیں گے، کافر توڑیں گے۔ مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، مسجدوں کا احترام نہیں، خدا کی بادشاہی کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اب میں آپ کو ایک بات کہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی تعظیم جو ہے ہم پر فرض ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعظیم نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ تعظیم بالقول، تعظیم فی العمل، تعظیم فی المعاملات، 3 قسم ہیں تعظیم کے۔ اور جو بے تعظیمی کرے وہ کہاں کا مسلمان ہے؟ تمہیں پتا ہے کہ اخبار میں آیا تھا توہین رسالت کا جواز، ایک مولوی بڑے نے، پروفیسر تھا اور مولوی بھی تھا، اس نے لکھا تھا اخبار میں، میں نے خود پڑھا تھا کہ توہین رسالت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، وہ تو اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے، انہیں لہو لہان کیا گیا، پتھر مارے گئے، اوجری ڈالی گئی، تو آپ نے تو معاف کر دیا، اپنی بیٹی کے قاتل کو بھی معاف کر دیا۔ مجنون کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ارے قولی طور کیا فعلی طور بےعزتی کرتے تھے، پتھر مارتے تھے۔ تو اس نے اس سے یہ نتیجہ لیا کہ جب وہ معاف کر دیتے تھے ہم کیوں نہ معاف کریں۔ اس پر میرا بھی ایک سوال ہے، میں ناقص عالم نہیں ہوں، میرا ایک سوال ہے، ایمان سے کہنا، کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہیں؟ آپ ہمارے رسول ہیں، اور رسول کی اتباع ہم پر فرض ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ارے ہر نبی جو کام کرے اس کی سنت ہی چلتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا میرے محبوب کا اسوہ حسنہ ہے، اور اسوہ کا معنی ہے نمونہ، تمہارے سامنے نمونہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل ہم پر واجب العمل ہے، ہر نبی رسول کا قول فعل واجب العمل ہوتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکالنا تھا کہ سرور کائنات سردار دو جہاں نے اپنے دشمن کو معاف کر دیا، ذاتی دشمن کو معاف کر دیا، خدا اور رسول اور دین کے دشمن کو معاف نہ کیا، ہم یہ نتیجہ نکالتے کہ ہم بھی اپنے دشمن کو معاف کر دیتے۔ سمجھے میری بات؟ ہم پر کیا سنت لازم ہوئی؟ کیا ہمیں جو قولی توہین کرے، فعلی کوئی توہین کرے، ہم اس کو جب سردار جہان نے معاف کیا ذاتی دشمن کو، تو ہم بھی اپنے دشمن کو معاف کر دیتے۔ سنت تو یہ چلنی تھی۔ ایمان سے ہم اپنے دشمن کو معاف کرتے ہیں؟ کوئی کرتا ہے؟
ارے گالی کے بدلے ہم قتل کر دیتے ہیں۔ توہین رسالت نہیں تو توہین عدالت کہاں آ گئی؟ اور اسلام اگر فرماتا ہے بدلہ لیتے ہو تو اتنا لو، چاہے بادشاہ کو جو میں انگل لگاؤں، بادشاہ مجھے انگل لگا سکتا ہے، مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اسلام۔ کیونکہ پہلے بھی میں نے سنایا تھا کہ ہارون رشید کی کتابوں میں تعریف بڑی ہوئی ہے، سارے مولانا سب بزرگوں نے ان کی تعریف کی ہے۔ وہ دین پر چلنے والا تھا۔ اس کے بیٹے کو کسی غریب نے گالی ماں کی دے دی، یعنی ہارون الرشید زبیدہ خانم کو گالی دے دی ماں کی۔ وہ گیا اس کے پاس، بادشاہ اپنے باپ کے پاس، کہ بادشاہ سلامت مجھے ایسے گالی دے دی ہے۔ تو ایک وزیر سے پوچھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت بادشاہ کو ماں کی گالی، کیونکہ ماں کی گالی دینا جو سب گالیوں سے بڑھ کر ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا ایسا کرو، تم اسے قتل کر اسے چیر پاڑ کر شہر کے چاروں دروازوں میں لٹکا دو، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ بادشاہ کو ماں کی گالی نہیں دینی چاہیے، توہین ہے بادشاہ کو۔ بحیثیت اسلام بات کر رہا ہوں، مسلمان کی حیثیت میں۔ ہم مسلمان، اپنا عقیدہ قولی طور بیان کر رہا ہوں، اور حکم متصل بالقول ہوں، ٹھوسنا نہیں چاہتا میں کسی پر، زبردستی میں نہیں کرا سکتا، زبان قولی طور بیان کر رہا ہوں۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو میں منا تو اس کو نہیں سکتا، لیکن اتنا تو ضرور رہے گا کہ ہم قولی طور تو اسلام کو بیان کرتے رہیں گے۔ دوسرے نے کہا زندہ دفن کر دو، یعنی ہر وزیر نے مختلف سزا بتائی اور ما حاصل موت تھا۔ تو ہارون الرشید نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹو دیکھو بحیثیت مسلمان ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ان سے ہماری زیادہ شان تو نہیں، آپ تو بادشاہ تھے، فتح مکہ میں بعد آپ نے بیٹی کے قاتل کو بھی معاف فرما دیا اور عام معافی کا اعلان فرما دیا، ابو سفیان جیسے دشمن کو بھی معاف کر دیا، ان کو معاف کر دیا جو آپ کو لہو لہان جنہوں نے کیا تھا، قربان جاواں اس کی عزت کے سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں ہے ہماری نگاہ میں دنیا کے بادشاہ۔ میرے محبوب کی تعظیم بھی کرو اور توقیر بھی کرو، تعظیم فی الامر اور توقیر تعظیم فی المعاملات اور فی الاعمال۔ تعظیم فی الامر بھی فرض اور تعظیم بالقول بھی فرض ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو سید الانبیاء، ارے تمام انسانیت کے سردار، انہوں نے جب معاف کر دیا تو میں کہتا ہوں تو بھی معاف کر دے۔ اگر بیٹا معاف نہیں کرتا، وہ نیکی حاصل کرنا نہیں چاہتا، تو پھر یہ کر کے اتنی گالی دینا جتنا اس نے دی ہے۔ اگر تو نے تھوڑی سی زیادہ گالی اس کو دے دی تو قیامت کے دن میرا گریبان ہوگا اور وہ مجھے پکڑ لے گا۔ یہ اسلام ہے۔ اب بادشاہ ایک ملزم بادشاہ کے سامنے اسد علیہ رحمت نے اس واقعے کو بیان کیا۔ بادشاہ جو ہے وہ رحمت تھے، بادشاہ وہ کیا تھے؟ رحمت تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اپنے آپ قوم کو اپنے سے زیادہ اچھا سمجھتے تھے، تو گالی دینے لگ گیا، ماں کی بہن کی جو اسے آئی دینے لگ گیا۔ اب بادشاہ کانوں سے سن رہا ہے کہ مجھے گالی دی جا رہی ہے۔ میں اسلام کا تصور پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جو اسلام کیا چیز ہے۔ پھر ہم نگاہ مارے، کیا ہم میں بھی کوئی تھوڑا سا ہے کچھ؟ تو اس نے کہا ایک وزیر سے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلام سن رہا ہے، بادشاہ اسد علیہ رحمت فرمائے وہ گالی سن رہا تھا، سامنے تو کھڑا تھا، اب وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے وزراء کیسے ہیں، کیونکہ چغل خور حدیث پا کے بہشت میں نہیں جائے گا۔ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت
وہ آپ کو گالی دے رہا ہے ماں بہن کی۔ بادشاہ ہنس گیا، دوسرے سے پوچھا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ بادشاہ سلامت، وہ تو آپ کو دعائیں دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ کا تخت بلند ہو، تاج بلند ہو، زندہ رہے، ایسی ایسی دعائیں دے رہا ہے۔ بادشاہ ہنس گیا، سبحان اللہ۔ بادشاہ کون تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار تھا۔ بادشاہ کون تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار تھا۔ تو اس نے اس وزیر کو کہا تو وزارت سے ختم، تو چغل خور ہے اور تو مجھ سے ظلم کرواتا ہے، بھی غصے میں آ کر میں ایسا کام کر لوں، یہ اچھا ہے، اس کو ترقی دے دی۔ جو جس وزیر نے کہا آپ کو وہ دعائیں دے رہا ہے اس کو ترقی دے دی، اور جس نے کہا سچ کس نے بولا؟ پھر سعدی علیہ رحمت نے لکھا ایسا جھوٹ جو کسی کی تکلیف کو دور کر دے، ایسا جھوٹ جو فتنے کو برپا نہ کرے، کسی دوسرے مسلمان کی تکلیف کو نہ دے، ایسے جھوٹ، ایسا سچ جو دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو۔ تو فرمایا ایسا جھوٹ اچھا ہے، ایسا سچ جو ہے وہ بھی برا ہے کہ وہ چغل خوری میں شمار ہو جاتا ہے۔ کیا وہ بادشاہ نہیں تھے یار؟ اصل میں کہتا ہوں بادشاہ بھی وہی تھے۔ بادشاہ کو منہ پر گالی دی جا رہی ہے، اور ایمان سے آج ارے آپ گالی دیں یا کوئی بات کرے 10 سال، اپنے لیے تو یہ معیار ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر سمجھ لیا اپنے لیے یہ معیار ہے، اور رسالت اس نے ان کی خود معاف کر دیا، وہ مالک تھے معاف کرتے تھے اور ذاتی دشمن کو معاف کرتے تھے۔ ہم یہ نتیجہ کر سکتے ہیں کہ ہم پر سنت ہو گئی، ہم بھی اپنے دشمن ذاتی کو معاف کر دیں، تاکہ اگر قاتل کو بھی معاف کر دیتا ہے تو حضرت امیر عمر صاحب قاتل تھا، اونٹ آپ نے پڑھا ہوگا، اس کے اونٹ کو اس نے پتھر مارا، اس نے اس کو پتھر مار کر مار دیا، تو آپ نے اس کی موت بول دی، اس نے صحابی کو ہمارا ضمانت دے کر چلے گئے، تو نزدیک ٹائم آ گیا، صحابی کو پھانسی قتل ہونے پر سارے لوگ رو رہے ہیں، بھی وہ نہیں آیا، دن چھپنے کے بعد ان کو قتل کر دیا جاتا، تو ایک بے گناہ صحابی قتل ہو گیا، تو دیکھا گھوڑا آ رہا ہے بہت دور سے، وہ آ گیا، تھوڑا سا سورج ڈھلک تھا، تو جب وہ آیا نا، وہ قاتل کے وارث نے اس کو معاف کر دیا۔ لکھتے ہیں جب اس نے معاف کیا حضرت امیر عمر ہنس پڑے، خوش ہو گئے حضرت امیر عمر۔ اور حضور کے دشمن کے لیے کیا معیار ہے جس کو ہم نے آج ختم کرا دیا کہ توہین رسالت نہیں ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے تو پھر کسی کی توہین نہیں ہے۔ کیوں؟ محسن انسانیت سرور کائنات آپ ہیں، پھر کسی کی توہین؟ اور اسلاف کا قول کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے حق عمر کے ساتھ رہتا ہے، فرمایا حق عمر حق کے ساتھ رہتا ہے، اور حق جو ہے وہ عمر کے ساتھ رہتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ ایک بندے نے کہا، واقعہ ہے آپ نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں کرتا، اس بات پر آپ نے قتل کر دیا۔ ایک بندہ گھٹنے مبارک پر ایسے ہاتھ رکھ کر بات کرنے لگا، حضرت امیر عمر نے تلوار کھینچ لی اور اس کا سر قلم کرنے والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو معاف کر دیا۔ اسلاف اپنے دشمن کو معاف کرتے تھے، حضرت علی پر تھوک ڈالی گئی، قتل کر رہے تھے، چھوڑ دیا، وہ اپنا دشمن تھا، آپ نے اپنے قاتل کو معاف کر دیا۔ امام حسن کو 72 دفعہ زہر دی گھر والی نے، آپ نے فرمایا پہلے بہشت میں اس کو لے جاؤں گا پھر بعد میں آپ جاؤں گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کو اسلاف نے معاف نہیں کیا۔ ارے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ پڑھا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کدو شریف جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، تو ایک بندہ بیٹھا تھا مجھے پسند نہیں ہے، آپ نے فرمایا ہاں اس وقت تو نے کہا تو نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پر توہین کی، تو آپ نے 80 کوڑے لگوائے اسے اس بات پر۔
ایک امام عبس وتولی پڑھتا تھا، عبس وتولی کو وہ عتاب سمجھتا تھا، حقیقتاً عتاب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کے مطابق جو بات کر رہے تھے، کیونکہ حضور کا نبی کا فعل جو ہوتا ہے وہ مشیت اعزتی کے اندر ہوتا ہے، ہر نبی کا، اس کو ہم یہ نہیں کہتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے تھے وہ لوگ بیٹھے تھے ان کا خیال کر رہے تھے، اس لیے نبی نہ آئے، اس کی بات پر آپ نے توجہ نہیں، رنجی کا اظہار کیا، تو اللہ نے فرمایا محبوب تو اس کی طرف توجہ کر، رنجی کا اظہار نہ کر، یہ ان سے اچھا ہے، تو اس کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جواز پیدا ہو گیا۔ ویسے وہ بندے کچھ سمجھتے تھے تو وہ بھی خاموش ہو گئے، بھئی اللہ کا حکم آ گیا، اگر آپ منہ پھیر لیتے تو ہو سکتا تھا کچھ اثر، ظاہری طور تھوڑا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ہو سکتی تھی، تو وہ بھی عتاب نہیں ہے، لیکن وہ عبس وتولی عتاب سمجھ کر پڑھتا تھا۔ تو حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بلا کر قتل کرا دیا۔ تو ہم اپنے دشمن کو معاف کر سکتے ہیں، خدا رسول اور دین کے دشمن کو معاف نہیں کر سکتے۔ ارے رسول کے دشمن توہین کرنے والے کو تو خدا بھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا تم میرے محبوب کی آواز پر اگر اونچی آواز کرو گے تمہارے اعمال چلے جاتے گے، رہیں گے، تمہیں پتہ نہیں ہوگا، اور جاؤ محبوب میرے کے دروازے پر، نہ تو بیٹھے رہو، وہ خود وہ تشریف لے آئے، وہ تو ازر ہو، وہ تو وکر ہو، وہ تو سبے ہو، بعد میں ہے، توقیر کرو، تعظیم کرو، اور تعظیم بے حد تعظیم کرو میرے محبوب کی۔ توقیر کا معنی یہی ہے کہ اس کی تعظیم فی الاعمال بھی کی جائے اور فی المعاملات بھی کی جائے، اور معاملات آخری چیز ہے، جب معاملات اسلام کے مطابق نہ نبٹیں تو اعمال پر دھچکا لگتا ہے، جب اعمال پر دھچکا لگتا ہے تو اقوال پر، قول پر بھی لگ جاتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے ایمان سے، اللہ اپنے دشمن کو تو معاف کر دے، محبوب کے دشمن کو اللہ نے بھی معاف نہیں کیا، یہ سنت خدا ہے، ہم کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ تو ہم بحیثیت امتی ہونے کے ہم نے یہ نتیجہ تو آپ سے نہیں کیا کہ ہم بھی اپنے دشمن کو معاف کر دیتے، اپنی توہین کسی کی نہ رکھتے، نہ کوئی بادشاہ کی توہین ہے، معاف کر دے اسلامی اگر دعویٰ کرتا ہے، اپنی توہین تو ہم نے رکھی ہے، اور رکھی اسلام سے برعکس ہے، ایمان سے آپ اور ہم بیٹھے، ہمیں کوئی گالی نکال دے، ہم کہتے ہیں اس کو قتل کر دیں، ایسا ہے نہیں ہے؟ تو ہم کیا، ہم نے سنت اپنائی اپنے رسول کی، اتباع کی، سنت نہیں اپنائی، اتباع بھی نہیں کی، اپنی توہین موجود ہے ہماری، اور سرور انبیاء وہ خود معاف کر دیتے تھے۔ کیا ٹائم ہے بابا؟ 2 پورے بج گئے، 2:15 بج گئے ہیں۔ بھئی جو بات میں نے کی ہے اس پر آپ کا اتفاق ہے؟ کوئی غلط ہو تو مجھے کہہ دیں، کیونکہ میں ان پڑھ آدمی ہوں، کچھ نہیں پڑھا ہوں، میں بالکل ان پڑھ آدمی ہوں، صرف ایک ولی کی صحبت رہا ہوں، وہ سعد علیہ رحمت کے پاس ایک مٹی آئی، مٹی اس میں تھی خوشبو تھی اس مٹی میں، تو آپ نے پوچھا مٹی اتنا خوشبو تجھ میں کیسے آ گئی؟ وہ کہنے لگی میں تو مٹی ناچیز ہوں، بیکار ہوں، میں ایک پھول کی صحبت رہی ہوں، اس پھول کا اثر مجھ پر ہو گیا۔ ارے وہ تو مٹی بھی ہے نا، مٹی بھی ایمان سے کوئی چیز ہے، میں تو مٹی سے بھی بدتر ہوں، کوڑے تنکے سے، لیکن ایک ولی کی صحبت میں رہتا ہوں، اور بات یہ ہے کہ کوئی اچھی بات نکل جائے نا، کوئی اچھی بات نکل جائے، کوئی اچھا کام ہو جائے تو یوں سمجھنا یا اللہ تیری مہربانی ہے، کبھی اپنا کمال نہ سمجھنا، شیطان اسی میں ہمیں پکڑتا ہے کہ کہیں یہ اپنا کمال ہی سمجھ لے۔ ارے بزرگ کا قول ہے یہ عبادات جو ہوتے ہیں نا، عبادات یہ مٹنے کے لیے ہوتے ہیں، کاش کہ ہم مٹ جاتے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتے،
چاہے دنیا کا بادشاہ بھی ہے کچھ نہیں ہے، ایمان سے کچھ نہیں ہے۔ انسان شے بھی ہے اور نا شے بھی ہے۔ اگر انسان نے اپنے آپ کو لا شے سمجھا پھر تو ہے شے، اگر شے سمجھا تو پھر نا شے ہے۔ تو عبادات وغیرہ جو مٹنے کے لیے ہوتی ہیں بننے کے لیے نہیں ہوتی۔ میرے جیسے بندے نے 4 دن نماز پڑھ لی، 5ویں دن میں کہتا ہوں میں تو کوئی ولی سے بھی اوپر ہو گیا ہوں، پتہ نہیں کیا مجھے درجہ مل گیا ہے، فرشتے کے انتظار کرتا ہوں کہ جبریل امین کہاں سے آتے ہیں۔ تو میرے جیسا بندہ عبادت کیا کرے؟ بے وقوف۔ بات یہ ہے کہ بزرگ کہتا ہے نیست تھا، نیست ہے اور نیست ہوگا، نیست رہے۔ ارے تو کچھ نہ تھا اور کچھ نہیں ہوگا، اب بھی تو کچھ نہ رہے، نیست رہے۔ جب نیست رہے گا تو پھر تجھے سب کچھ ہی مل جائے گا۔ کوئی طاقت دنیا میں طاقت نہیں ہے، طاقت ہے تو اللہ کی ہے، کیونکہ مجازی طاقت اپنی طاقت نہیں ہوتی، اس لیے مجازی طاقت حقیقت کی تابع حقیقت کی دی ہوئی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھنا حضرت آدم سے لے کر یہ شواہد موجود ہیں، شاید ہمارا دماغ اب خراب ہو جائے کہ جو مجازی طاقت حقیقت کے برعکس رہی اس نے اپنی ذاتی طاقت سمجھ لی، وہ تباہ و برباد ہو گئی، وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ آخری میں ایک بات کرتا ہوں، پہلے بھی کر گیا ہوں، کہ ہمارا ملک کیوں خراب ہوا ہے؟ ہمارا ملک کیوں خراب ہوا ہے؟ کیونکہ اصلاح معاملات پر جو لوگ ہیں وہ معاملات اسلام کے مطابق، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں نمٹ رہے۔ وہ حکیم ذات جس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے جو علاج ہمیں بتائے وہ چھوڑ کر ہم کہاں شفا یاب ہوتے ہیں؟ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسلام کلی طور کفر کی ضد ہے، کلی طور، اور کفر کلی طور اسلام کی ضد ہے، کلی طور، جز کو بھی قبول نہیں کرتا۔ 1 من دودھ ہو قطرہ پیشاب کا ڈال دیں وہ رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک دوسرے کی ہم ضد ہیں، وہ ہمارا اسلام قبول نہیں کرتے، تھوڑا سا بھی مستحب نہیں رکھیں گے تو ہاں اسلام ان کا قبول نہیں کرتا، ضد ہے ایک دوسرے کی۔ تو اسلام منصب، عہدہ، مقام، ترقی، یہ سمجھ لیں آپ اس بات پر، اگر یہ بات میری غلط نکلے مجھے سزا دیں یا کوئی اس بات کا جواب دے دے تب بھی میں سزا کا مستحق ہوں۔ اسلام منصب، عہدہ، مقام، ترقی کردار پر دیتا ہے۔ اگر کردار اچھا نہیں تو قرآن اسلام کہتا ہے کمثل الحمار، وہ گدھا ہے چاہے دنیا کے پوری کے علم ہوں۔ اسلام کہتا ہے وہ گدھا ہے اور گدھے پر کتابیں لادی جا رہی ہے، یوں سمجھ لو۔ بجائے منصب عہدہ دینے کے اسلام اسے گدھا کے ساتھ تعبیر کرتا ہے، اور کفر اس کے برعکس دیتا ہے پڑھنے پر۔ 12 پاس ہو لڑکا، 14 پاس ہو، 16 پاس ہو، جتنا خراب ہے اسے عہدہ دیتے آؤ۔ اب ہمارے ملک میں منصب، عہدے، مقام دینے پر کفر کی جز رکھی ہوئی ہے، اسلام کی نہیں ہے۔ کہ لڑکا مفعول جیسا اس میں جرم ہے پھر بھی اسے افسر بنا دیتے ہیں، نہیں دیکھتے، کیونکہ وہ امامت کبریٰ ہے، مولوی امامت صغریٰ ہے۔ جس طرح چھوٹا بال خراب بچہ کپڑے اتار دے، پیر امامت وسطیٰ ہے، جس طرح کچھ اس سے بڑا زیادہ کپڑے اتار دے، اور حکومت کے آگے افراد جو ہیں امامت کبریٰ ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا سبق پر شجاعت کا، دیانت کا، امانت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو دنیا کی امامت جو ہے وہ یہی ہے۔ وہ کیسے ہے؟ امامت کبریٰ خراب ہو جائے، جیسے آپ اور ہم کپڑوں سے فارغ ہو جائیں، آپ اور ہم کپڑوں سے فارغ ہو جائیں تو امامت صغریٰ کو کنٹرول کرتی ہے امامت کبریٰ۔
کیونکہ چھوٹا بچہ اگر کپڑا نہیں پہنے ہوا، میں نہیں پہنا ہوا، چھوٹے بچہ تو مجھ کو نقل کرنا ہے نا، ایمان سے کہنا، ذریعہ انصاف کی بات، مجھے نقل کرے گا چھوٹا بچہ، مجھے نقل کرے گا نا، جب میں خود کپڑے سے فارغ ہوں، اسے کپڑا کون پہنائے گا؟ اب سارا زور امامت صغرا پر ہے، امامت کبریٰ پر نہیں ہے، وسطی پر بھی نہیں ہے۔ ایمان سے ہم دیکھ رہے ہیں وسطی سے بھی لوگ فارغ ہیں، امام پیر، ارے امامت صغرا عالم ہو، امامت وسطی عالم اور متقی پرہیزگار ہو، اور علم بھی، علم ترسانت بدار القرار، علم وہ ہے جس کی معرفت بندہ بہشت میں پہنچ جائے۔ مولانا روم صاحب نے فرمایا علم قرآن تفسیر و حدیث است، ہر کے بعد جو ذی خانت خبیث است، مثنوی شریف کا شعر ہے۔ سعدی علیہ رحمت فرماتے ہیں علم راہ حق نہ نمایت جہالت است، کہ بے علم نہ تمہاں خدا را شناخت، بے علم وہ ہے جس نے خدا کی پہچان نہیں کی، خدا کی پہچان نہیں کی، یہ ہے قرآن سنت کا علم، یہ فرض عین ہے، یہ کیا ہے؟ فرض عین۔ باقی ہے تحریری علم حساب کتاب کا، جسے اب اسے تعلیم کہتے ہیں، یہ فرض کفایہ ہے، فرض چند بندے پڑھیں، کیونکہ ساری دنیا جو فرض کفایہ کو پڑھنے لگ جائے تو پھر دوسرے معاملات تو نمٹتے ہیں، سارے بندے نکمے ہو جائیں گے، سارے کہیں گے ہمیں امامتی کبریٰ ملے، ایسے بات ہے نا، وہ فرض کفایہ ہے۔ لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں جو فرض عین چھوڑ کر فرض کفایہ پڑھتا ہے پھر وہ انسان نہیں رہتا، فرض عین چھوڑ دیا اور فرض کفایہ پڑھا، کیونکہ صغرا میں عالم ہو، وسطی عالم اور متقی پرہیزگار ہو، کیوں اونچی امامت ہے۔ اگر پیر کو خدا سے کوئی تعلق نہیں تو مرید کے لیے خدا سے بھلائی کیا طلب کرے گا؟ ایمان سے وہ خود تو خدا سے دور ہے، تو مرید کو خدا کے قریب کیسے کرے گا؟ اور امامت کبریٰ عالم ہو، متقی پرہیزگار ہو، عادل ہو، امین ہو۔ عادل کیا ہے؟ عدل، یہی اسلام عدل ہے۔ امین ہو، کانے ہو، قناعت سے خرچ کرے، یہ امامت کبریٰ کے ہیں۔ تو امامت کبریٰ جو ہے وہ میں کپڑے اتار رہا ہوں اور صغرا پر چھوٹا بات کپڑا نہ اتارے، میں جیسے ہوں بے لوگ بات چلتا رہا، یہ ہمارے نہ ماسٹر پروفیسر صاحب کو پتا ہے کہ میں کون سی امامت کے لیے تیار کر رہا ہوں بچہ، نہ بچے کو پتا ہے میں کون سی امامت کے لیے تیار ہو رہا ہوں۔ لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا، دنیا کی امامت جو ہے یہی امامت کبریٰ ہے۔ دعا منگو اللہ تبارک تعالیٰ امامت کبریٰ صحیح کر دے، ارے وسطی بھی صحیح ہو جائے گی اور صغرا بھی صحیح ہو جائے گی، اور جب امامت کبریٰ صحیح نہیں ہوتی نہ وسطی صحیح ہوتی ہے نہ صغرا۔ اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ آج اسلامی ملک ہے، یہاں قولی طور بھی حق بیان نہیں کیا جاتا، اسلام قولی طور بھی بیان، میں نے پورا اسلام بیان کیا ہے۔ اسلام مساوات کہتا ہے، مساوات جو ہے وہ پیسے میں نہیں ہو سکتی، مساوات یہی ہے کہ بادشاہ کو انگل لگاؤ اور وہ بھی انگل لگائے۔ گورنر کے بیٹے نے، گورنر تھا، گورنر کے بیٹے نے غریب کے بیٹے کو تماچا مار دیا، تو گورنر کے پاس گیا، اس نے نہیں سنی، حضرت امیر عمر صاحب آئے، اس نے مجھ سے فریاد کر دی، آپ نے اس کے غریب کے بیٹے کو بلایا اور اس گورنر کے بیٹے کو بھی کھڑا کیا، فرمایا اس کو تماچا لگا جتنا اس نے لگایا ہے۔ اس نے اس کو تماچا لگایا، فرمایا گورنر کو نیچے اترا، فرمایا 2 تماچے اس کو لگا، اس نے تیری فریاد رسی کیوں نہیں کی؟ یہ ہے اسلام، مساوات اس کو کہتے ہیں۔ یہ مساوات نہیں ہے پیسے میں سب برابر نہیں ہو سکتے، یاد رکھنا، مساوات کا مطلب یہی ہے کہ تمہیں گالی کوئی دے پہلے معاف کر دو، سنت رسول اگر اپناتے ہو، شان لیتے ہو، ارے معاف نہیں کرتے تو پھر اتنا گالی دو جتنا اس نے دی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ کوئی دنیا کا بادشاہ، کیوں خدا ہر کا حاکمین علیہ اللہ بأحکم الحاکمین ہیں، کیا اللہ سب حاکموں کا حاکم نہیں؟ ارے ایمان سے وہ کہتا ہے مجھے آپ حاکم الحاکمین کو اس کی بغاوت کیے ہوئے ہے، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جائز تنقید لکھ لو، جائز تنقید، جائز مشورے
اور جائز مطالبات یہ عوام کے بنیادی حق ہے۔ بغاوت یہ ہے یہ بادشاہ اتر جائے، یہ حکومت ختم ہو جائے، اٹھ کھڑے ہو وہ، یہ ہے بغاوت۔ جائز تنقید دنیا کے جزوی حصے کے بادشاہ کو کیا پوری دنیا کے بادشاہ کو ادنا شخص حق بات کہہ سکتا ہے، اور کوئی بغاوت نہیں۔ اگر حضرت امیر عمر جیسے بادشاہ کو ایک بندہ اٹھ کر کہتا ہے تو نے 2 گز کپڑا کیوں لیا، ایسے بادشاہ سبحان اللہ، ارے صحابی کی گھوڑی کا غبار بھی 1000 ولی کا شان رکھتا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک صحابی جیسی جماعت نہیں آنی، صحابہ جیسی جماعت نہیں آنی۔ ارے حضرت امیر عمر سے ادنا شخص یہ پوچھ رہا ہے کہ بادشاہ سے 2 گز کپڑا، وہ جواب دے رہے ہیں۔ بیٹا ان کا کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی 1 گز مجھے ملا، 1 گز میرے باپ کو، نہ میرے باپ کا قمیص بنتا تھا نہ میرا قمیص بنتا ہے، تو میں نے اپنا گز اپنے باپ کو دے دیا۔ کہ ناراض ہو گئے ہیں، بادشاہ سے پوچھتا ہے، بادشاہ کو کہتا ہے ایمان سے اسلام یہ ہے، دعا مانگو اسلام آ جائے۔ اسلام تو بادشاہ کا تنقید کرنے والا مر گیا، بادشاہ اسلام کا تھا، مسلمان تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والا تھا۔ تنقید کرنے والا مر گیا، بادشاہ گرا بے ہوش ہو گیا۔ وزراء نے کہا کیوں کہ فلاں بندہ مر گیا۔ وہ بادشاہ سلامت، وہ ہر جگہ کیچڑ اچھالتا تھا، ہر جگہ تیری تنقیدیں کرتا تھا، روز اسے سارا دن یہی کام تھا، مر گیا اچھا ہوا۔ اور بادشاہ نے کہا بے وقوف، وہ میرا محافظ تھا، مجھے اس کا خیال رہتا تھا، میں سوچ کر قدم اٹھاتا تھا، اس کا بھی حق تھا۔ عوام وہ میرے برابر ہے، صرف اللہ نے مجھے حق پر ان کو چلانے کے لیے، اور مجھے کوئی ان پر فوقیت نہیں ہے۔ اب تو میں فرعون بن جاؤں گا، مجھے حق کہنے والا کوئی ہے بھی نہیں۔ تو ایمان سے اسلام یہ ہے کہ حق کہنے والا حق کہے، تنقید کرنے والا مر جائے تو بادشاہ روتے تھے، جو ہمیں حق کہنے والا رہا نہیں، ہمیں حق کہنے والا، ارے وہ بے عزتی کو عزت کی طرف بدل دیتے تھے۔ بے عزتی کو انتقام لینے سے عزت نہیں بنتی، ارے معاف کرنے سے عزت بنتی ہے۔ ہماری جگہ کا ایک بہت بڑا ذمہ دار تھا، جس کی تقریباً 10,000 بیگھے زمین تھی، اور ان کے پاس پتہ نہیں ہزاروں لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے تھے۔ اس نے ایک نوکر کو ایسے کر دیا، دوسرے نوکر نے پھر ایسے کر دیا، تو بندے بھگڑے پکڑ کر اسے پکڑنے لگے۔ اس نے کہا اسے کچھ نہ کہو، چھوڑ دو اسے، مسلمان تھا۔ ارے مجھے ایسے کیا، میں نے اس کو ایسے کیا، وہی میرا ہاتھ میری طرف ایسے ہو گیا، اس نے تو مجھے دیا ہی نہیں، اگر میں نہ کرتا تو میرا ہاتھ اس کی طرف نہ آتا۔ ارے تھی بے عزتی، لیکن معاف کر دیا، آج تک ان کی تعریف دنیا میں ہے۔ یعنی مسلمان جو تھے وہ ایسا کسی پکڑنے والے کو شکایت ہے، جن نے پھانسی دے دی، کھائی پر خدا کے عذاب میں بھی گرفت ہو گئی۔ اللہ نے کھائی والے کا واقعہ سورۃ بروج میں بیان کیا کہ انہوں نے جو خدا رسول کے ماننے والے تھے سارے کرسیاں ڈال کر بیٹھ گئے، اور انہیں آگ جلا دی، اور آگ میں پکڑ کر گیرے جا رہے تھے۔ یہ قرآن مجید کا سورۃ بروج کا واقعہ ہے۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ خود گواہ ہیں۔ تو وہی کرتے کرتے اللہ کو جلال آیا، وہی آگ نکلی، پھیل گئی، ان کو بھی پکڑ لیا اور سب کو۔ اور حدیث پاک میں بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے۔ ہم میں جتنا حدیث پاک میں بتائی گئی ہیں باتیں وہ موجود ہے۔ اب قولی طور بھی اسلام بیان ہونے سے بند ہو گیا ہے، اور یاد رکھنا جب تک قوم حق قولی طور سنتی رہے، چلے بھی نہ، پھر تب تک خدا کا عذاب نہیں آتا۔ عذاب تب آتا ہے جب کا حق کو قولی طور بیان کرنے سے بھی روکا جائے، پھر خدا کا عذاب آتا ہے۔ تو زلزلے، بھا کی آندھیاں، پتھر برسنا اور چہرے بگڑ جانا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آ گئی ہے، گانے باجے عام ہوں گے، جو باتیں ہیں نا
ارذل لوگ شرفا کا فیصلہ کریں گے. تو یہ گانے یہ آ گئے. باتیں ساری میں نے پڑھی ہیں، ساری ملتی ہیں. یہ ہمیں تھوڑے تھوڑے زلزلے آ رہے ہیں نا، ہم بے وقوف ہیں، یہ تنبیہ ہے ہمارے لیے. لیکن کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، حجت تمام ہو رہا ہے. وہ رحیم ذات ہے کہ شاید ڈر کر میری طرف رجوع کر رہے ہیں. اور جب ہم نے پھر رجوع نہ کیا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں پہلے پہلے قوم کو تھوڑا تھوڑا عذاب بھیجتا ہوں، اگر پھر آتی ہے تو ٹھیک، ورنہ میں جب نہیں پھرتی تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا. جب میں کسی ملک یا بستی کو برباد کرنا چاہوں تو میں اپنے حق کہنے والے کو بھیج دیتا ہوں. وہ حق کہتا ہے، قوم کو حق بتاتا ہے، کیونکہ حق کہنا معمولی بات نہیں ہے. ہر بندہ حق نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ جب حق کہو گے کثرت اور رواج سے نکل جاؤ گے، اور کثرت اور رواج سے نکلنا ہی دین ہے. لیکن ہے موت کو آواز دینا. تو موت تو ویسے آنی ہے، پہلے نہیں آ سکتی، اگر لکھی ہوئی ہے تو آئے گی. بھاگو جاگو، موت سے کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ تو ہم موت بھی آ جائے اور ایمان بھی دے بیٹھے، کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا. تو اللہ سے ڈرو، موت سے نہ ڈرو. موت جس وقت بھی آنی ہے وہ آ جائے گی. آپ چاہے میری موت آپ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے تو میں آپ کے آگے ہاتھ باندھے کھڑا رہوں تو آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے. جب آئی نہیں ہے وہ آ جائے گی. موت خود ہی محافظ ہے بندے کی کہ وہ وقت پر آتی ہے. تو ایمان نہ چھوڑو، ایمان دے کر نہ جائیں. اور قبر والی جیل دعا مانگو ہمارے لیے صحیح ہو جائے. اس لیے اسلامی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ قوم کو خدا سے ڈراتی ہیں، خدا کی جیل سے ڈراتی ہیں. خود بھی خدا سے ڈرتے ہیں. جو برعکس ہوتے ہیں وہ اپنے سے ڈراتے ہیں، خدا سے نہیں ڈراتے. اپنی جیل سے ڈرانا. قبر جیسی بھی ٹھیک ہے، چشتی صاحب جیل میں ہے، لیکن پتہ تو ہمیں بھی لگ جاتا ہے کہ روٹی بھی مل رہے. جو ہمارے ماں باپ آبا و اجداد قبر میں گئے ہیں ان کا پتہ ہے ہمیں کتنا سخت جیل ہے. کیا پتہ فرشتے کیا کر رہے ہیں. حکم ہے کہ وہ جو فرشتے سزا دیتے ہیں اگر وہ ظاہر کر دی جائے تو لوگ کھانا پینا اور کاروبار بھی چھوڑ دیں. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ بند رکھا ہے. اور ہمارے لیے بہت بڑے عذاب کھڑے ہیں، اللہ ان سے بچائے. جہنم کھڑی ہے، کہاں ہم اس وجود کو تکلیف سے بچائیں گے. ارے روحانیت، روح کا تحفظ کر لو اور روحانی اصلاح کر لو، جسم کا کوئی خیال نہ کرو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.